اس میں نمبر 1 کوشچن ہے اسکوپ اینڈ فنکشن آف اسلامک لیگل سسٹم. واٹ از اسلامک لا؟ پھر اس کے بعد ہم نکاح دیکھیں گے، ڈیفائن نکاح، پھر کائنڈ آف میرجز، کائنڈ آف نکاح دیکھیں گے، اور ڈیزولوشن آف مسلم میرج. تو مسلم پرسنل لا میں سب سے پہلی ضروری چیز دیکھنی ہے کہ اسلامک لیگل سسٹم کیا ہوتا ہے، اسلامک لا کیا ہوتا ہے. بعد میں ہمیں یہ ساری چیزیں تفصیل سے سمجھ آئیں گی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک لیگل سسٹم. اسلام الہامی مذہب اور مکمل ضابطہ حیات ہے. ہر شعبہ زندگی میں اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. ایک ضابطہ حیات ہونے کے ناطے اسلام ایک ہماگیر اور جامع قانونی نظام لیے ہوئے ہے جس میں فریقین کی حدود مقرر ہے. قانون کی حکمرانی اسلامی قانون یا اسلامی نظام عدل کا سریرا اور زرعی اصول ہے. کہ جو اسلامک لیگل سسٹم ہے اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک قبیلے کی عورت تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اور اس نے چوری کی تو اس کے لیے کچھ سفارشیں آئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو انہیں یہی سزا دی جاتی. اور پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہاں طاقتور کو سزا نہیں دی جاتی تھی اور کمزور کو سزا دی جاتی تھی. کہ ایسا معاشرہ اسلام چاہتا ہے کہ جس میں طاقتور سزا سے نہ بچ سکے، صرف کمزوروں کو سزا نہ دی جائے. اگر جس معاشرے میں کمزوروں کو سزا دی جائے اور طاقتور سزا سے بچ جائے تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اسلام رول آف لا کی بات کرتا ہے کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے، جو قانون کی خلاف ورزی کرے اسے ٹرائل فیس کرنا پڑے. اسلامی نظام قانون کی بنیاد احکام خداوندی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کہ اسلامی جو لیگل سسٹم ہے اس کی بنیاد رواج پر نہیں ہے، کسی جورسٹ کی رائے پر نہیں ہے. اسلام میں قرآن اور حدیث پر. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف قرآن جو ہے اس میں عبادات بھی ہیں اور قانون بھی ہے. تو سوورینٹی اسلامی نظام انصاف میں جو سوورینٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سوورن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہے. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تشریح موجود ہوتی ہے. یہاں اقتدار اعلیٰ کا مالک کوئی مخلوق ہستی نہیں بلکہ خالق ہے. مغربی سسٹم میں وہاں پر اقتدار اعلیٰ کا مالک عوام ہے. اسلامک سسٹم میں اقتدار اعلیٰ کی مالک سوورن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہمارے قوانین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تشریح ہوتی ہے. اسلام میں ہر شخص خواہ وہ کسی رتبہ، مرتبہ، قبیلہ، نسل، عہدہ، جماعت سے تعلق رکھتا ہو، قانون کی نظر میں برابر ہے. رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد رکھو کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، یا کسی اجمی کو عربی پر یا عربی کو اجمی پر کوئی برتری یا فضیلت حاصل نہ ہے سوائے تقویٰ کے. یہ رول آف لا کی مثال ہے کہ کسی شخص کو بھی رنگ، نسل، اس بنیاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے. جس شخص میں جتنا زیادہ تقوی ہے وہ اتنا زیادہ برتر ہے. اسلامی نظام قانون میں خلیفہ وقت کٹہرے میں کھڑا نظر آیا، یا پھر آپ اسے ایک حبشی یا یہودی کے مقابل دیکھتے ہیں. حضرت قاضی حضرت علی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تو آپ اسے جانبداری قرار دیتے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کورٹ میں پیش ہوتے کسی مقدمے میں تو اگر قاضی احتراماً ان کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جانبداری ہے، آپ کو میرے احترام میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے انصاف کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے لیکن تسلیم کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رول آف لا کی مثال ہے. شراب نوشی پر اپنے بیٹے کو کوڑے لگاتے ہیں کہ حالانکہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے. یہ رول آف لا کی مثال ہے کہ جب وہ مارنے والا آہستہ مار رہا ہوتا ہے کوڑے تو وہ خود لے لیتے ہیں اور خود مار.
تو یہ رول آف لا کی مثال ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. اسلامی نظام ہے جو اسلامی لیگل سسٹم ہے اس میں عدل و انصاف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. اور عدل و انصاف جس معاشرے میں ہوگا اس معاشرے میں لا محالہ ترقی ہوتی ہے. اس معاشرے میں تمام شعبے ترقی کرتے ہیں کہ جو ان کے قوانین و اصول بنے ہوئے ہیں ان سے تجاوز کوئی شخص کرے. عدل و انصاف یہ ہے کہ اس تجاوز کو ختم کر دیا جائے. جب اس تجاوز کو ختم کر دیا جائے گا قانون کے مطابق سارے کام ہوں گے, ترتیب کے مطابق, ڈسپلن کے مطابق, تو ہر شعبے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی. یہ اسلامی نظام قانون یا اسلامی نظام عدل ہے جس کی تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اس نظام عدل کا انحصار اس قانون پر ہے جس کے بنیادی ماخذات قرآن پاک اور سنت رسول ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں فنکشن. قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے. یہ تمام عالم اور جہاں کے لیے ہے. اس کا اطلاق عالمگیریت کا حامل ہے. تمام انفرادی سطح پر اس کا اطلاق ہر مسلمان پر ہوتا ہے چاہے وہ کسی حیثیت میں ہو یا کسی گروہ یا جماعت سے تعلق رکھتا ہو. اسلامی قانون ہر شعبہ زندگی پر حاوی ہے. جہاں تک قوانین اسلام کا تعلق ہے تو ان میں سے ایسے قوانین جن کی وضاحت اور تعین قرآن پاک میں ہے ناقابل تبدیلی ہیں, جبکہ دیگر قوانین حالات کے مطابق بصورت اجماع یا قیاس تبدیلی کے عمل سے گزر سکتے ہیں. اسلامی قوانین کو نجی اور معاشرتی حیثیت میں دیکھا جاتا ہے. قوانین اسلام احتراماً قابل قبول ہیں. جرائم برخلاف ذات, جرائم برخلاف جائیداد کے الگ الگ قانون موجود ہیں. کہ اسلامی غسل, کہ اسلامی قانون ہر شعبے میں موجود ہے. مناکحات, طلاق, وراثت, وصیت, نسب, جائیداد کے حوالے سے, کرائم کے حوالے سے, ہر قسم میں. کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں. تو ہر شعبہ زندگی کو اسلام کے اصول کور کرتے ہیں. اسلام میں عبادات کو بھی قانون کا درجہ حاصل ہے اگرچہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور حقوق العباد بھی قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ what is Islamic law, کہ اسلامک لا ہوتا کیا ہے. ہم مسلم پرسنل لا پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ضروری چیز ہے کہ اسلامک لیگل سسٹم کو ہم نے دیکھا کہ اسلامک لیگل سسٹم رول آف لا پہ بیس کرتا ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے. What is law? قانون کیا ہے؟ قانون بلا شبہ مسلمہ ضابطوں کا نام ہے لیکن یہ ضابطے ان کے ماخذات اسلامی قانون کو مغربی قانون سے الگ اور جدا کرتے ہیں. اسلامی قانون کی تعریف اور وضاحت متعدد صورتوں میں کی جا سکتی ہے. احکام خداوندی قانون ہے. قانون اوسٹن کہتا ہے مغربی قانون میں کہ قانون سوورن کا آرڈر ہے. ان کی نظر میں سوورن ان کی عوام ہے, ان کی پارلیمنٹ ہے کہ وہ عورت سے مرد اور مرد سے عورت نہیں بنا سکتی, تمام کام کر سکتی ہے. ہمارا ان کے اور ہمارے میں بنیادی فرق یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوورن مانتے ہیں. ہمارے قوانین احکامات خداوندی سے آتے ہیں اور ان کے قوانین جو ان کے عوام نے بنائے ہیں, جو ان کے رسم و رواج ہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. اسلام میں رسم و رواج کی اتنی اہمیت نہیں ہے. تھوڑے بہت رسم و رواج کو دیکھا جاتا ہے, وہ رسم و رواج جو قرآن, حدیث, اجماع کسی سے متصادم نہ. بیسیکلی اسلام میں رسم و رواج کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. قانون ان احکامات کا نام ہے جو خدائے بزرگوں برتر کی طرف سے قرآن پاک میں نازل کیے گئے. کہ قرآن پاک میں جو احکامات, جو حکم نازل کیے گئے ہیں وہ ہمارا قانون ہے اور جن کی وضاحت سنت رسول سے, کہ ان قوانین کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو جن کی وضاحت سنت رسول سے ہوئی. قانون کی خلاف ورزی احکامات الہی کی خلاف ورزی ہے. کہ جو قرآن ہمارا سبسٹینٹیو لا ہے, اگر ہم اس کا پروسیجر دیکھنے چاہیں گے تو وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. کہ جو پروسیجر ہمیں ملے گا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے, مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے. کہ ہمارا قانون اس لحاظ سے بہت سپیریئر ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول ہمیں ملے ہیں. اسلام میں قانون کا بنیادی پہلا اور اہم ماخذ قرآن پاک ہے. لہذا قرآن کو قرآن پاک کے حوالے سے ہی تعریف کیا جاتا ہے. ایچ ایم قریشی کا خیال ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مشتمل ہے. لہذا قانون پورے معاشرے کے لیے
مشہور فلسفی ابن رشد کا خیال ہے تمام الہامی کتابوں کی نسبت قرآن پاک کی اہم خصوصیت ہے کہ یہ عقائد کا مجموعہ بھی ہے اور قوانین کا بھی، کہ یہ عقائد کا مجموعہ بھی ہے اور قوانین کا بھی۔ اسلامی قوانین کی خصوصیات کیا ہیں؟ اسلامی قانون ایک مکمل اور جامع قانون ہے، اس کا انحصار کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کہ اسلامی قانون کا جو بنیادی انحصار ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ قانون اسلامی ابدی اور عالمگیریت کا حامل ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اسلامی قانون لچکدار ہے، یکسانیت اسلامی قانون کی اہم خصوصیت ہے رول آف لا۔ سینکشننگ اتھارٹی، اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی حیثیت میں وہی مقتدر اعلیٰ ہے۔ حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام جہانوں پر اس کا اقتدار ہے، وہی دنیا و آخرت کا مالک ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہی قوت نافذہ ہے، تاہم اس کے احکامات، قوانین کے نفاذ اور اس کے احکامات کے تابع اسلامی ریاست کے قیام کے لیے اس نے اقتدار اپنے نیک بندوں کے حوالے کیا۔ اس بحث میں جائے بغیر کہ اسلام کس قسم کا نظام حکومت تجویز کرتا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کر لینا کافی ہے کہ اس نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور نیک پارسا لوگوں کو اقتدار دینے کا وعدہ کیا۔ گویا حاکم وقت اسلامی ریاست کے اندر خواہ اس کی حیثیت خلیفہ کی ہو، بادشاہ کی ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کے اقتدار اعلیٰ کا امین ہے، اسے اقتدار صرف امانت کے طور پر تفویض کیا گیا ہے۔ خلیفہ، اسلام میں جو خلیفہ کا کنسپٹ ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کا امین ہے، نائب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنے کا اختیار ہے خلیفہ کو بنیادی طور پر۔ اسے اقتدار صرف امانت کے طور پر تفویض کیا گیا ہے، جہاں اس کی ذاتی حیثیت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ اسلامی ریاست اور ریاستی مشینری کا سربراہ ہے اور اس حیثیت میں اسے احکامات خداوندی اور قوانین اسلام کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے، کہ اسلامی نظام حکومت میں خلیفہ جو ہے وہ نائب ہے اور خلیفہ کو اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو عمل درآمد نافذ کرنے کا اختیار ہے۔ گویا یہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی حکومت ہی ہے کہ جو قوانین اسلام میں قوت نافذہ کا کام کرتی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں سزاؤں کے نفاذ کو یقینی بناتی ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر سربراہ کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ وہ قوت نافذہ کا کردار ادا کرے، لیکن اس کی حیثیت انتظامی سربراہ کی ہے، کہ اسلام میں جیسے بادشاہ ہوتا ہے نا، اسے تو لیجسلیشن کا اختیار ہوتا ہے، وہ لیجسلیشن بھی خود کرتا ہے، وہ چیف جسٹس ہوتا ہے، انٹرپریٹیشن بھی خود ہی کرتا ہے اور عمل درآمد بھی خود ہی کرتا ہے۔ اسلام میں اسلامی نظام کے تحت خلیفہ جو ہے وہ انتظامی سربراہ ہے، قوانین بنانے کا اختیار اسے نہیں ہے۔ قوانین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تشریح موجود ہے، اس کو نافذ کرنے کا جو اختیار ہے وہ خلیفہ کو ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈیفائن نکاح، what is its objects and essential of valid marriage۔ نکاح کی تعریف کیجئے، اس کا مقصد کیا ہے، اسلامی قوانین کے مطابق صحیح نکاح کے لوازمات کیا ہیں۔ نکاح کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ وہ ایک معاہدہ ہے جس کا مقصد اولاد پیدا کرنا اور اس کا صحیح النسب قرار دینا ہے۔ شرع محمدی کے مطابق نکاح ایک مذہبی رسم نہ ہے بلکہ ایک سول معاہدہ ہے۔ تمام حقوق اور ذمہ داریاں جن کو یہ جنم دیتا ہے فی الفور جنم لے لیتی ہیں اور کسی شرط مقدم پر منحصر نہیں ہوتی، جیسا کہ ایک بیوی کو شوہر کی طرف سے حق کے مہر کی ادائیگی ہوتی ہے۔ نکاح جیسے ہم کہتے ہیں نا، پارلیمنٹ از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشن، ادارے، تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے درمیان نکاح ہوا تو اس کے بعد
بعد تمام انسٹیٹیوشن کریٹ ہوئے، رشتوں کے انسٹیٹیوشنز. تو یہ نکاح معمولی چیز نہیں ہے. جب ایک نکاح ہوتا ہے، دنیا ایک نکاح کے بعد ہی تو اتنی بڑی بنی ہے کہ تمام رشتوں کے انسٹیٹیوشنز نکاح سے کریٹ ہوتے ہیں. جب ایک لڑکی اور ایک لڑکے کے درمیان نکاح ہوتا ہے تو اس لڑکی کے رشتہ دار کے ساتھ ایک رشتہ کریٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح لڑکے کا لڑکی کے رشتہ داروں کے ساتھ اور لڑکی کا لڑکے کے رشتہ داروں میں، کہ لڑکے کا بھائی اس کا جیٹ بن جائے گا، دیور بن جائے گا، کوئی ساس ہوگی، کوئی نند ہوگی، کوئی سمدھی ہوگا، کوئی ادھر سے لڑکی کا ماں باپ میں سمدھی ہوں گے. کتنے رشتے کریٹ ہوئے ہیں. تو نکاح ایک معاہدہ ہے. اس سے حقوق و ذمہ داریاں، جیسے نکاح ہوتا ہے کانٹریکٹ ہوا، حقوق اور ذمہ داریاں کریٹ ہو گئی. تو یہ جو رشتے ہیں یہ بھی ایک ریلیشن کریٹ ہو گیا دو لوگوں کے درمیان. تو حقوق و ذمہ داریاں ہر رشتے کے ساتھ کریٹ ہو گئی. اب ایک لڑکی اس کا ایک جیٹ ہے، تو جیٹ ہے وہ اس کی بھابھی ہے، تو حقوق و ذمہ داریاں کریٹ ہو گئی. ساس ہے وہ اس کی بہو ہے، نند ہے وہ اس کی بھاوج ہے. اسی طرح لڑکے کی لڑکی کی ماں اس کی ساس ہے، لڑکے کا باپ اس کا سسر ہے، اور ان کی لڑکی کے جو تایا چاچا خالہ وہ علیحدہ رشتے کریٹ ہوتے ہیں، اور لڑکے کے تایا چاچا خالہ سے علیحدہ رشتے کریٹ ہوتے ہیں. جتنے رشتے کریٹ ہوں گے، دو لوگوں کے درمیان رشتہ کریٹ ہوگا تو وہ اتنی رائٹس اینڈ لائبلٹی کریٹ ہو جاتی ہیں، اور ہر رشتے کے مطابق تعلق رکھا جاتا ہے. تو یہ نکاح ہی ہے. جب اولاد ہو جاتی ہے تو ان بچوں کے رشتے کریٹ ہو جاتے ہیں، چچا، تایا، ماموں، خالہ، نانا، نانی، دادا، دادی. تو یہ جو نکاح ہے یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ نکاح سے تمام رشتے کریٹ ہوتے ہیں، اور یہ ایک معاہدہ ہے. نکاح لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس پر باقاعدہ دونوں کے سائن ہوتے ہیں، گواہوں کے سائن ہوتے ہیں، اور اس سے حقوق و ذمہ داریاں کریٹ ہو جاتی ہیں. جو لڑکے کا حق ہے وہ لڑکی کی ذمہ داری ہے، جو لڑکی کا حق ہے وہ لڑکے کی ذمہ داری ہے. ریسیپروکل ہوتی ہے ایک معاہدے میں، رائٹس اینڈ اوبلیگیشن. جب معاہدہ ہو گیا، رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کریٹ ہو گئے، ذمہ داریاں کریٹ ہو گئی. نکاح ایک عورت اور مرد کے درمیان جائز ریلیشن کا رشتہ قائم کرتا ہے اور زنا جیسے گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھتا ہے. نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت ایک عورت ایک مرد کے لیے جائز قرار پاتی ہے. نکاح کے لغوی معنی ملانا کے شرعی اصطلاح میں اس سے مراد عقد. عقد کیا ہے؟ عقد کا لفظی معنی کیا ہے؟ معاہدہ. نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. ایک دوسری تعریف جو نکاح کی جاتی ہے کے مطابق نکاح وہ معاہدہ ہے جس کے ذریعے مرد کے لیے عورت سے تعلقات زوجیت قائم کرنا شرعاً حلال ہو جاتا ہے. مسلم آئینی قوانین 1961 کی دفعہ 5 کے تحت ہر نکاح کو درج رجسٹرڈ کرانا ضروری ہے. رجسٹریشن کے لیے یونین کونسل نے نکاح رجسٹرار مقرر کر رکھے ہیں. دفعہ 5 تحتی دفعہ 3 کے تحت لازم ہے اگر نکاح رجسٹرار کے علاوہ کوئی شخص نکاح پڑھائے تو اس کی اطلاع اس علاقے کے نکاح رجسٹرار کو دے تاکہ اسے درج کیا جا سکے. پاکستان میں 1961 میں آرڈیننس کے ذریعے قانون لایا گیا. ایوب خان کی حکومت تھی، فوجی حکومت تھی، تو انہوں نے نکاح رجسٹرار کسے کہتے ہیں؟ جو نکاح رجسٹر میں اندراج کرے. پہلے نکاح ہوتے تھے لیکن اس کا اندراج نہیں ہوتا تھا کہ نکاح کا رجسٹر میں اندراج ہو تاکہ ان کے رائٹس ڈٹرمن کرنے میں آسانی ہو. تو یہ ایک ضابطہ بنایا گیا ہے، پروسیجر بنایا گیا ہے. بنیادی اصول اپنی جگہ قائم ہیں، صرف یہ 1961 کے قانون میں نکاح رجسٹرار بنائے گئے ہیں، اور وہ نکاح رجسٹرار جو ہیں وہ نکاح کر کے اس کا اندراج. نکاح بنیادی طور پہ ایجاب و قبول ہوتا ہے.
कॉन्ट्रैक्ट के तमाम लवाजमात निकाह में पूरे होते हैं कि इजाब, कबूल, कॉन्सिडरेशन, हक महर, फ्री कॉन्सेंट, पार्टी की आपस में फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। दफा 251 मोहम्मदन लॉ के तहत हर मुसलमान जो बालिग हो और दीवाना और मजनू या पागल ना हो निकाह कर सकता है। दीवाना, मजनू, पागल क्यों निकाह नहीं कर सकता? कि वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्योंकि निकाह एक मुआहदा है, इस्लाम ने उसमें हुकूक व फराइज का तायुन किया है, तो जब वो हुकूक व फराइज पूरा नहीं कर सकता तो वो निकाह नहीं होगा। नाबालिगान के निकाह उसके वली कर सकते हैं। ठीक है। अब है कि निकाह के मकासद, कि निकाह का मकसद क्या है? बकाए नस्ल निकाह का, बकाए नस्ल निकाह से बड़ा मकसद बयान किया जाता है कि बकाए नस्ल होती है निकाह से, नस्ल जारी होती है। बगैर निकाह के पैदा होने वाले बच्चे किसकी जिम्मेदारी पर होंगे? निकाह इस सवाल का जवाब फराहम कर देता है। जिनसी मुबाशरत जो निकाह की वजह से हो से पैदा होने वाले बच्चे किसी न किसी की जिम्मेदारी करार पाते हैं। गोया औलाद को सही नस्ब करार देने का सबब, सबसे बड़ा जरिया निकाह है कि निकाह के जरिए वो बच्चे सही नस्ब करार पाते हैं और वो वालिदैन उनकी परवरिश करते हैं। निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किसी औरत से निकाह किए बगैर ताल्लुक रखना जिना है और जिना गुनाह कबीरा है, जिसकी सजा शरअ मोहम्मदी में संसारी और कोड़े हैं। निकाह ही एक इंसान को जिना जैसे गुनाह कबीरा से महफूज रखता है। निकाह के दीगर मकासद में प्यार और मोहब्बत बढ़ाना भी शामिल है। बिलाशुबा निकाह से ना सिर्फ एक मर्द और एक औरत में प्यार और मोहब्बत ज्यादा होता है, उसमें लगाव बढ़ता है, बल्कि दो खानदानों के दरमियान ताल्लुकात और भाईचारा भी कायम होता है। निकाह का मकसद क्या है? निकाह का मकसद है कि ये सोसाइटी कायम रहे, नस्ल बढ़े, और जब निकाह होता है वो बच्चे पैदा होते हैं, सही नस्ब होते हैं, तो उनकी हकूक और जिम्मेदारी, उनके जायदाद में हकूक पैदा हो जाते हैं। निकाह के बाद एक औरत के हकूक मर्द की जायदाद में पैदा हो जाते हैं। अपने औलाद की जायदाद में माँ बाप के हकूक पैदा हो जाते हैं। औलाद के अपने माँ बाप की जायदाद में, वो उनको पालते हैं। निकाह की सूरत में मजहबी फरीजा भी अदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मुबाशरत के लिए निकाह करना होना अल्लाह तबारक तआला ने जरूरी करार दिया है। कुरान मजीद में वाज़ेह इरशाद खुदाबंदी है कि तुम एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार औरतों से निकाह कर सकते हो। रूहानी नज़्म व नस्ब भी निकाह से पैदा होता है। जिनसे मुबाशरत इंसान की सेहत के लिए जरूरी है, उसकी ख्वाहिश हर इंसान में शिद्दत से होती है। इंसान सेहत की बेहतरी और जिनसी ख्वाहिशात की तकमील को निकाह पूरा करता है। तो निकाह जो है इंसान को फॉर्मलाइज करता है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो रवैये पैदा किए हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। निकाह के जरिए जहां वो रवैये न्यूट्रलाइज होते हैं, उसके साथ मुआशरे में सही नस्ब औलाद होती है और उस औलाद के जरिए उनकी तरबियत, तालीम सब कुछ करते हैं। अब हम देखेंगे एसेंशियल ऑफ मैरिज, निकाह के लवाजमात। दफा 252 मोहम्मदन लॉ निकाह के जवाज को कानूनी करार देने के लिए लवाजमात निकाह से मुतालिक दफा है। मतलब यह है कि निकाह के एसेंशियल्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज जो निकाह में आती है, इजाब और कबूल, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होती है। निकाह के जवाज के लिए इजाब और कबूल लाजिम है। एक फरीक का ये कहना कि मैंने तुझे दूसरे फरीक को अपने निकाह में लिया, इजाब, प्रपोजल कहलाता है। जबकि दूसरे फरीक का ये कहना कि मैंने तुझे, जिसने इजाब किया, कबूल किया, एक्सेप्टेंस कहलाता है। इजाब और कबूल असालतन या बजरिया नुमाइंदगान हो सकता है। हर बालिग मर्द और औरत खुद इजाब और कबूल कर सकते हैं। नाबालिग होने की सूरत में फरीकैन के वली इजाब और कबूल कर सकते हैं। इजाब और कबूल में दोनों के अल्फाज या एक के अल्फाज लाजमन सीगा माजी में होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, इजाब और कबूल, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। निकाह में सबसे बुनियादी चीज ये
نکاح کے بعد جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ سنت ہے. اصل چیز پرپوزل اینڈ ایکسپٹنس، ایجاب و قبول. اس کے بعد کیا ہے؟ اونلی ون میٹنگ. دیکھیں نکاح اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے جس کے ذریعے اتنے رشتے کریٹ ہوتے ہیں، جائیداد میں حقوق کریٹ ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق کریٹ ہوتے ہیں. تو اتنا بڑا جب انسٹیٹیوشن ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے یہ شرائط رکھی گئی ہیں کہ تاکہ ان شرائط کے مطابق کام قائم ہو. ایسے ویسے نہ ختم کریں لوگ، اس کو کوئی مذاق نہ بنائے. صرف ایک جلسے میں، اونلی ون میٹنگ. ایجاب و قبول دونوں ایک ہی جلسے میں ہونے چاہیے. چیزوں کی شرائط کیوں رکھی جاتی ہیں، ان کو اسٹرکٹ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ ڈٹرمن ہو واقعی ان کے درمیان نکاح ہوا ہے، اولاد صحیح النسب ہے، اس کا حق بنتا ہے ہر چیز میں. اگر ایجاب ایک جلسے میں ہو اور قبول دوسرے جلسے میں تو نکاح جائز نہیں ہے. اگر ایجاب بذریعہ خط کیا گیا ہو تو قبول کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روبرو گواہان ایجاب پڑھ کر سنائے اور اپنی قبولیت کا اظہار بھی انہی گواہان کے روبرو کرے. اونلی ون میٹنگ، کہ اس کے لیے ایک میٹنگ ہونا ضروری ہے کہ جس میں ایجاب و قبول ہو. ٹھیک ہے جی. جس جلسے میں ایجاب کیا جائے لازم ہے کہ اس جلسے کے اختتام سے پہلے قبولیت کا اظہار کر لیا جائے ورنہ نکاح باطل ہوگا. کیپیسٹی آف پارٹیز ٹو میرج، فریقین کا بااختیار ہونا. فریقین کے لیے لازم ہے کہ وہ نکاح کے شرعی جواز پر پورے اترتے ہوں اور اس کی قابلیت اور اختیار رکھتے ہوں. فریقین کے بااختیار ہونے کے لیے ان کے مدرج ذیل شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے. بااختیار ہونے کے لیے عقل و دانش کا مالک ہونا ضروری ہے. فریقین بالغ ہوں، مقبوط الحواس نہ ہوں، اپنا اچھا برا سمجھتے ہوں اور نکاح سے پیدا شدہ ہونے والے حقوق و فرائض کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ نکاح سے پیدا ہونے والے کہ کیا حقوق و فرائض پیدا ہوں گے، کیا نان نفقہ ہوگا، لڑکی کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، لڑکی کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی. مخبوط الحواس نہ ہو، جو ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا وہ نکاح نہیں ہو سکتا. فریقین کے بااختیار ہونے کی اہم اور پہلی شرط بلوغت ہے، پیوبرٹی. اگر فریقین بالغ ہوں گے تو دیگر شرائط پر بھی پورا اتر سکتے ہیں کہ اگر وہ بالغ ہیں. فریقین کے بااختیار ہونے میں آزادانہ مرضی کا بہت دخل شامل ہے. فری کنسنٹ ہونی چاہیے. ایسا نکاح جو آزادانہ مرضی سے نہ ہو جائز نہ ہوگا. رضامندی بلا جبر و اکراہ ہونی چاہیے ورنہ رضامندی فضول ہوگی اور قانونی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی. آپ نے نکاح میں دیکھا ہے نا، ایک وکیل جاتا ہے، اس کے ساتھ دو گواہ ہوتے ہیں اور اس کے سامنے وہ لڑکی سے پوچھتا ہے. فریقین کے بااختیار ہونے میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ دونوں مسلمان ہوں. اگرچہ ایک مسلمان غیر مسلم کتابی عورت سے نکاح کر سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ نکاح سے پہلے اس کو مسلمان کیا جائے. اسلام میں اہل کتاب خاتون سے نکاح کی اجازت ہے لیکن نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ اتنا اچھا اس میں سلوک کروں کہ وہ مسلمان ہو جائے. اول تو پہلے ہی مسلمان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فریقین کی موجودگی ضروری ہے. The presence of the parties is necessary. نکاح کے قانونی جواز کے لیے فریقین کی موجودگی ضروری ہے. کسی نامعلوم غیر حاضر یا غیر پیدا شدہ بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا. ایک فریق موجود اور دوسرا موجود نہ ہو تب بھی نکاح ناجائز ہے. ایک ہی وقت میں ایک ہی جلسے میں دونوں فریقین کی اساتن حاضری اور موجودگی ضروری ہے. یہ شرائط کیوں رکھی گئی ہیں؟ یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے نکاح کہ ان کو ان شرائط کے تحت کیا جائے تاکہ ڈٹرمنیشن آف رائٹ میں آسانی ہو. نکاح ہی صرف کے بعد ہی تو ساری ڈٹرمنیشن آف رائٹ ہوتی ہے، نہ صرف اس لڑکے اور لڑکی کی، ان کے بچوں کی، ان کے جائیداد کی، ان کے وسائل کی. گواہان ضروری ہے. witnesses are necessary. نکاح جائز ہوگا اگر ایجاب و قبول گواہان کی موجودگی میں ہوگا اور ایجاب و قبول کے الفاظ گواہان نے سنے ہوں گے. دو گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول نکاح کو قانونی جواز فراہم کرتا ہے. ہم معاہدے میں بھی دو گواہ رکھتے ہیں. گواہان کی موجودگی میں وہ ایجاب و قبول کریں، چیزیں سرٹن ہو جائیں گی، ریجڈ ہوں گی. جب سرٹن ہوگی، ریجڈ ہوں گی تو ان کی تشریح آسان ہوگی. نکاح کی تصدیق یہی گواہان کرتے ہیں. انہیں عورت اور مرد کے وکیل بھی کہا جاتا ہے. گواہ دو بالغ و عاقل مسلمان یا ایک مرد یا دو عورتیں ہو سکتی ہیں.
اسلامی قانون میں ایک مرد اور 2 عورتیں برابر ہوتا ہے، 2 گواہیوں کے برابر ہے۔ گواہان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، آزاد ہوں غلام نہ ہوں، آزاد ہوں غلام نہ ہوں۔ دیکھیں اس میں بھی رائٹس رکھے گئے ہیں کہ غلام شخص جو ہے وہ جبری نکاح میں بھی گواہی دے سکتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہ سب کچھ ہوا ہے، کہ آزاد لوگ گواہی دیں، کہ اس جو نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے کہ نکاح جو ہے انتہائی اچھے طریقے سے ہو، یہ تمام شرائط اس میں پوری ہو، ایجاب و قبول ہو، اونلی 1 میٹنگ میں ہو، کیپیسٹیز آف پارٹی ٹو میرج ہو، فری کنسنٹ ہو، the presence of the parties is necessary, witnesses are necessary۔ تو ہم نے دیکھا ڈیفائن نکاح، what is its objects and essential of valid marriage۔ اب ہم دیکھیں گے what are kinds of marriage, discuss on its effect, what are distinguished points between valid, باطل and irregular فاسد marriage۔ نکاح کی اقسام کون کون سی ہیں، اس پر اس کے اثرات پر بحث کیجئے۔ نیز نکاح باطل اور فاسد کے درمیان اختلافی نکات کون کون سے ہیں۔ A marriage may be valid or irregular or void from the beginning۔ کوئی نکاح صحیح، فاسد اور باطل ہو سکتا ہے۔ اس کی نکاح کی 3 اقسام ہیں۔ گویا دفعہ ازا کے مطابق ایک نکاح مختلف وجوہات کی بنا پر ہے، صحیح ہو سکتا ہے، بالکل صحیح قانونی تقاضے پورے، جو ابھی ہم نے پہلے نکاح پڑھا ہے جو اس کے تقاضے ہیں، اگر وہ تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہ نکاح صحیح ہے۔ باطل ہو سکتا ہے، وائڈ اب انیشو، جائز ہی نہ ہو۔ فاسد ہو سکتا ہے کہ ان شرائط میں سے کوئی مین شرط نہیں، غیر اہم شرط پوری نہ ہوئی ہو۔ The kinds of marriage، نکاح صحیح، valid marriage۔ نکاح صحیح سے مراد ایسا نکاح ہے جس میں شرعی اور قانونی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہو۔ نکاح کے لوازمات پر مکمل عمل نکاح کو صحیح قرار دیتا ہے۔ اگر قانونی اور شرعی تقاضوں پر عمل نہیں ہوگا تو نکاح یا تو باطل ہوگا یا فاسد ہوگا، البتہ صحیح نہ ہوگا۔ نکاح صحیح کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی خامی یا نقص نہ ہو۔ اگر نکاح میں کوئی شرعی یا قانونی نقص ہوگا تو نکاح صحیح نہ ہوگا۔ صحیح نکاح سے زوجہ کو مہر، نان نفقہ اور شوہر کے مکان میں رہائش کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ نکاح میں کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے کہ جو زوجہ بنتی ہے اس کو مہر کا حق حاصل ہو جاتا ہے، نان نفقے کا حق حاصل ہو جاتا ہے اور شوہر رہائش دینے کا حقدار ہوتا ہے، لیکن اپنے وسائل کے مطابق، کہ وہ اسے رہائش دے گا، اسے کپڑے دے گا، اسے کھانا دے گا اور وہ مہر کی حقدار ہوگی۔ اور کنسیڈریشن میں ڈوئل کنسیڈریشن، کہ لڑکی کے لیے کیا کنسیڈریشن ہے، وہ اس پر شوہر کی باوفا اور تابعدار رہنے اور اس کے ساتھ مجامعت کا موقع دینے اور عدت گزارنے کے فرائض عائد ہوتے ہیں، یہ کنسیڈریشن ہے۔ ایسا نکاح فریقین کے مابین ممنوع درجات کے رشتے اور وراثت کے بامی حقوق جنم دیتا ہے، کہ نکاح جو ہے وہ فریقین کے درمیان ممنوع درجات کے رشتے اور وراثت کے بامی حقوق جنم دیتا ہے۔ وراثت کے بامی حقوق اور نکاح کے بعد اس لڑکے پر کچھ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں نکاح کے بعد کہ وہ ان سے، جیسے سالی ہوتی ہے یا ساس ہوتی ہے، اس طرح کے کوئی رشتے کریٹ ہوتے ہیں جن سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ دفعہ مابین میاں بیوی حقوق و فرائض جنم دیتا ہے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ عورت مہر، نان نفقہ اور رہائش کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ عورت پر شوہر کا وفادار تابعدار رہنے اور عدت گزارنے کا فرض عائد ہوتا ہے۔ مرد کو مجامعت کا موقع فراہم کرنا بھی عورت کا فرض ٹھہرتا ہے۔ دوران عدت عورت پر پرہیزگار رہنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مابین فریقین ممنوع درجات کے رشتے قائم ہوتے ہیں، باہمی حقوق و وراثت جنم لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نکاح باطل، وائڈ، باطل میرج۔ کانٹریکٹ ایکٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وائڈ اب انیشو، جس کا وجود ہی غلط ہے۔ ایک نکاح باطل سرے سے نکاح ہی نہ ہے، اس سے فریقین کے مابین کوئی دیوانی حقوق، کوئی پرائیویٹ رائٹس یا ذمہ داریاں پیدا نہیں ہوتی،
निकाह बातिल से होने वाली औलाद वल्दुल हराम होगी। जब राइट्स पैदा होंगे तो वो किसी की ऑब्लिगेशन होगी, और वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करेगा तो हमारे अदालती निज़ाम आपको वो ऑब्लिगेशन उससे पूरी करवा के देगा। जैसे मेहर है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो मेहर नहीं देता तो हम अदालत में आप दावा दायर करके मेहर ले सकती हैं, नान नफका ले सकती हैं। अगर वो रिहाइश नहीं दे रहा तो उसको मजबूर कर सकती हैं। हकूक विरासत आपके जन्म लेते हैं कि जो खामिद होता है उसकी जायदाद में आपका 8वां हिस्सा होता है। वो अगर अब आपका राइट क्रिएट हो गया तो अगर आपको कोई नहीं देता तो हमारे मुल्क का अदालती निजाम आपको वो चीज देगा। वो आपका राइट है, वो किसी की ऑब्लिगेशन है, वो पूरी नहीं कर रहा तो अदालती निजाम के जरिए ये तमाम हकूक उस मुआहदे के तहत जो पैदा होते हैं वो ले सकते हैं। अब निकाह बातिल कि उसमें वो हकूक ही पैदा नहीं होते, उसमें वो हकूक ही पैदा नहीं होते। निकाह बातिल को सिरे से निकाह करार नहीं दिया जा सकता, लिहाजा असरात पैदा होने का सवाल गैर अहम है। एक शादीशुदा औरत जिसका खामिद जिंदा हो और उसने उसे तलाक ना दी हो, उसे निकाह और कराबतदार और मुहर्रमात से निकाह बातिल करार दिया गया। बातिल निकाह की वजह से औरत और मर्द का ताल्लुक नाजायज ठहरता है, मबैन ताल्लुक हरामकारी और जिना करार पाती है और औलाद पैदा होती है तो वल्दुल हराम होती है। कि एक शख्स है, उसने एक औरत को, वो एंगेज है, उसके निकाह इंटैक्ट है और उसके बावजूद वो निकाह कर लेती है तो वो मैरिज जो है वॉइड एब इनिशियो है। अब इर्रेगुलर फासिद मैरिज, ऐसा निकाह जो बातिल ना हो फासिद करार पाता है, ऐसे निकाह को सही निकाह भी करार नहीं दिया जाता, अलबत्ता बाद अज़ां सही करार पा सकता है। गोया ऐसा निकाह बजाते खुद नाजायज नहीं होता लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर नाजायज करार पाता है। बाद अज़ां अगर इन वजूहात को खत्म कर दिया जाए तो निकाह फासिद सही ठहरता है। वजूहात दर्ज झैल हैं। दफा 254 मोमडन लॉ के तहत गवाहान के बगैर निकाह फासिद है कि अगर गवाह ना हो तो निकाह फासिद है। देखिए, निकाह इतना बड़ा चीज है कि उससे इतने रिश्ते क्रिएट होते हैं, इतने हकूक जन्म लेते हैं, तो कानून में, इस्लामी कानून में वो फासिद हो सकता है। छोटी छोटी बातें अगर गलती हो जाए उससे ये नहीं है कि वो निकाह खत्म हो जाए। अगर गवाह नहीं है तो वो निकाह फासिद है। दफा 255 मोमडन लॉ में 4 बीवियों की मौजूदगी में 5वीं बीवी से निकाह फासिद है, बातिल नहीं। अगर उसकी 4 बीवियां हैं तो एक बीवी को अगर वो छोड़ देता है तो वो निकाह उसका फासिद नहीं रहता। दफा 259 मोमडन लॉ के तहत इख्तिलाफ मजहब की बुनियाद पर निकाह फासिद होगा। दफा 263 मोमडन लॉ के मुताबिक इज्तिमाई नाजायज की सूरत में निकाह फासिद होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक दौरान इद्दत औरत से निकाह फासिद है कि अगर दौरान इद्दत में अगर औरत है और उसके खामिद की डेथ हो जाती है, तलाक की सूरत में उसके खामिद की डेथ हो जाती है तो वो उसके जायदाद में हकदार है क्योंकि वो उसके नाम पर बैठी हुई है। तो अगर इद्दत में वो कोई औरत निकाह कर लेती है तो वो निकाह फासिद है। निकाह फासिद के असरात, दफा 267 मोमडन लॉ निकाह फासिद के असरात बयान करती है। दफा हाजा के मुताबिक अगर निकाह फासिद की सूरत में मैरिज कंज्यूम ना हुई हो तो किसी किस्म के असरात पैदा नहीं होते, और अगर मैरिज कंज्यूम हुई हो तो मदरजा ज़ैल असरात पैदा होते हैं। और अगर मैरिज कंज्यूम हो जाए तो औरत महर मिसल या मुकर्ररा जो कम होगा लेने की हकदार होगी। तलाक और मौत हर 2 सूरतों में वो इद्दत में बैठने की पाबंद होगी। इद्दत की म्याद 3 हैज होंगे। पैदा होने वाली औलाद सहीउन नसब होगी, पैदा होने वाली औलाद सहीउन नसब होगी। शौहर और बीवी के दरमियान बामी हकूक विरासत पैदा नहीं होंगे। दफा हाजा के मुताबिक फरीकैन अगर मुजामिद से कबल या बाद अज मुजामिद भी निकाह फासिद को फसख कर सकते हैं। निकाह फासिद की नौयत कतई नहीं होती। अगर शराइत पूरी कर दी जाए या ऐसी वजूहात दूर कर दी जाएं
جن کی وجہ سے نکاح فاسد قرار پایا تو نکاح فاسد نکاح صحیح میں بدل جائے گا، کہ وہ جو نکاح فاسد ہے وہ نکاح صحیح میں بدل جائے گا۔ اگر ایک شخص 4 بیویوں کی موجودگی میں 5ویں بیوی سے نکاح کرتا ہے تو ایسا نکاح فاسد ہوگا۔ اب اگر وہ شخص کسی ایک بیوی کو طلاق دے دے تو یہ نکاح فاسد نکاح صحیح میں بدل جائے گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنس، کہ نکاح باطل اور نکاح فاسد میں فرق۔ ڈیفرنس بٹوین وائڈ اینڈ irregular میرج۔ نکاح باطل از خود ناجائز ہے، وائڈ اب انیشو ہے، اس کی تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، اس کی ممانعت قطعی اور دائمی ہے، جبکہ نکاح فاسد از خود ناجائز نہ ہے، اس کی ممانعت قطعی اور دائمی نہیں ہے۔ اگر اس میں جو irregularity ہے اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو وہ نکاح صحیح ہو جائے۔ نکاح باطل میں واضح اور مکمل بے قاعدگی ہوتی ہے، کہ مین بے قاعدگی ہوتی ہے، سبسٹنٹیو بے قاعدگی ہوتی ہے جسے دور نہیں کیا جا سکتا، جبکہ نکاح فاسد میں ایسی بے قاعدگی عارضی اور ضمنی ہوتی ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے۔ نکاح باطل سرے سے نکاح ہی نہ ہے، مطلب وہ نکاح ہی نہیں ہے، کوئی رائٹس اینڈ obligation کریٹ نہیں ہوں گے، لہذا کسی قسم کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، جبکہ نکاح فاسد میں اگر میرج کنزیوم ہو جائے تو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نکاح فاسد نکاح صحیح کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن نکاح باطل میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نیکسٹ اپنے کوسچن کی طرف چلیں گے۔ ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939۔ According to resolution of Muslim Marriage Act 1939, under what circumstances a Muslim woman can get divorced? What are the effect of divorce? Muslim infisaq nikah ایکٹ 1939 کے تحت ایک مسلمان عورت کن حالات میں طلاق حاصل کر سکتی ہے، طلاق کے کیا اثرات ہیں؟ مسلم انفساخ نکاح ایکٹ 1939 17 مارچ 1939 کو نافذ ہوا۔ اس قانون کی پشت پر دراصل آزادی سے قبل ہندوستان کی مسلم عورتوں کو پہنچنے والے مصائب اور تکالیف ہیں، کہ انگریز نے اپنے دور میں، جب انگریز نے یہاں حکومت کی تو ہندو ہو مسلم ہو کسی کے پرسنل لا میں مداخلت نہیں کی، بلکہ ان کے ہی پرسنل لا کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ مسلم عورتوں کو پہنچنے والے مصائب اور تکالیف کیا ہیں؟ حنفی قانون اس بارے میں خاموش ہے کہ جب شوہر بیوی کو نان نفقہ ادا نہ کرے، شوہر بیوی کو بلا وجہ چھوڑ دے، شوہر بیوی سے ظالمانہ سلوک کرے، شوہر نان و نفقہ دیے بغیر کہیں چلا جائے۔ مسلم انفساخ نکاح ایکٹ ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 نے تنسیخ نکاح کے لیے عدالت سے رجوع کرنے سے متعلق مسلم عورت کو کیا حقوق، کیا رائٹس دیے اور چارہ کار فراہم کیے ہیں، کہ کن حالات کا ذکر ان قوانین میں کیا گیا ہے جن کی موجودگی میں اگر ایک عورت کو اگر خامد از خود طلاق نہ دے تو وہ بذریعہ عدالت طلاق لے لے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شوہر کی غیر موجودگی، ایبسنس آف ہسبینڈ۔ شوہر اگر 4 سال تک لاپتہ ہو تو اس کی بیوی بذریعہ عدالت تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ 4 سالہ غیر موجودگی ایسی ہونی چاہیے کہ شوہر کو اس عرصے سے اسے کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو۔ عورت تنسیخ نکاح کے لیے عدالت میں مندرجہ ذیل شرائط کے تحت دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ ہمراہ دعویٰ ان اشخاص کے نام اور پتے دینے ہوں گے جو شوہر کی موت پر اس کے قانونی وارث بن سکتے ہیں۔ شوہر کے ماموں یا بھائی کوئی اگر ہو خواہ وارث نہ ہو فریق مقدمہ بنایا جائے گا۔ شوہر کی غیر حاضری کی بنا پر عدالت کی جاری کردہ ڈگری تاریخ اجرا سے 6 ماہ بعد مؤثر ہوگی۔ تاریخ ڈگری سے 6 ماہ مکمل ہونے تک اگر شوہر واپس آ جائے اور اپنے فرائض ادا کرنے کا وعدہ کرے تو ڈگری منسوخ تصور ہوگی۔ کہ پہلے زمانے میں اتنے کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہوتے تھے، یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے خاوند چلا جاتا تھا، کہ آج کل کے دور میں تو فون اور دیگر سہولتیں ہوتی ہیں، تو اس زمانے میں سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، یا کوئی مسئلہ پیش آ گیا یا کچھ ہو گیا یا جان بوجھ کر چلا گیا، تو اس قانون نے یہ سہولت دی ہے کہ اگر 4 سال سے وہ زیادہ ہو اور اس میں کہ اس کی موت کے بعد جو قانونی وارث ہوں گے ان کو پارٹی بنانا ہے مطالبہ ہے۔ شوہر کے ماموں
یا بھائی اگر کوئی ہو، خواہ وارث نہ بھی ہو تو فریق مقدمہ ہوں گے. اور عدالت وہ ڈگری جاری کرتی تھی اور اس کے 6 ماہ کے اندر خامد آ جائے گا اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تو وہ ڈگری امپلیمنٹ نہیں ہوگی، تنسیخ نکاح نہیں ہوگا، ڈائیورس نہیں ہوگی. تو یہ قانون بنا کر انہوں نے یہ سہولت اس قانون کے تحت ملی. نان و نفقہ کی عدم ادائیگی، فیلئر ٹو پرووائڈ مینٹیننس. بیوی کو نان و نفقہ ادا کرنا شوہر کی شرعی اور قانونی ذمہ داری ہے. اعلیٰ عدالتوں نے اکثر فیصلوں کو نان نفقے کی ادائیگی شوہر کا فرض لازم قرار دیا گیا. نان نفقہ، دیکھیں ایک عورت کو جب آپ نکاح کر رہے ہیں، نان نفقے کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، عدالت میں اگر آپ جا کے یہ موقف نہیں اختیار کر سکتے کہ میں اپنی بیوی کا نان نفقہ پورا نہیں کر سکتا، وہ تو آپ نے کانٹریکٹ کیا، صورت میں پورا کریں. مہر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی میرے کو اس وقت پیسے نہیں ہیں، میں کچھ دیر بعد دے دوں یا کوئی اس کی انسٹالمنٹ ہو جائے، لیکن نان نفقے کے حوالے سے ایبسولوٹ ذمہ داری ہے، قطعی ذمہ داری ہے آپ کا. عورت نہ صرف نان نفقے کی عدم ادائیگی پر تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے، بلکہ اگر شوہر کوتاہی کا مرتکب ہو تب بھی بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بذریعہ عدالت تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لے. خامند کا یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا کہ وہ بجا غربت، گرتی ہوئی صحت، بیماری، عید یا کسی اور وجہ سے یہ امر مجبوری نان نفقہ ادا نہیں کر سکا. لیکن اس میں بیلنس بات ہے کہ نان نفقہ جو ہے وہ اس نے اس کا ادا کرنا ہے. اگر بیوی جیسا کہ ڈھاکہ ہائی کورٹ نے قرار دیا حقوق زوجیت ادا کرنے سے بلا وجہ انکار کرے، خود کو خامد کی صحبت میں نہ دے یا بلا وجہ چھوڑ کر چلی جائے تو خامد یہ عذر لے سکتا ہے، جبکہ کراچی ہائی کورٹ کے مطابق خامد کا یہ عذر بھی ناقابل قبول ہے کہ عدالتوں نے رائے ڈٹرمن کی ہے. نان نفقے سے مراد وہ سب چیزیں ہیں جو زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں. کہ اگر مرد نان نفقہ ادا نہیں کرتا تو بھی عورت تنسیخ نکاح کی ڈگری لے سکتی ہے. شوہر کا قید ہونا، امپرزمنٹ آف ہسبینڈ. مسلم انفساخ نکاح ایکٹ 1939 ایک مسلم عورت کو یہ ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر اس کا خامد 7 سال یا اس سے زیادہ سزا پائے تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بذریعہ تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرے. چارہ کار حضا کی تفصیل ریمیڈی دفعہ 326 معندل لا میں موجود ہے. اس قسم کی ڈگری صرف اس وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب سزا قطعی ہو جائے. آخری عدالت اپیل میں اس کی توثیق کر دے کہ یہ جب ہوگی کہ ایک شخص کو سزا ہوئی ہے، ایک عدالت نے دی ہے، اگر اپیل کا حق ہے تو آخری عدالت اپیل جو اسٹیچوٹ نے پرووائڈ کی ہوگی جس لیول تک اپیل ہو سکتی ہے تو وہ اپیل جو فیصلہ دے گی اس کو قطعی سزا سمجھا جائے گا. پہلی عدالت کی سزا کو قطعی سزا نہیں سمجھا جائے گا. امپوٹنس آف ہسبینڈ، شوہر کی نامردی. یہ چارہ کار اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس نے پہلے سے موجود تمام ضابطوں اور اصولوں کو کسی حد تک بدل دیا. امپوٹنٹ ہونا کہ عدالت اس کو 1 سال کا موقع دیتی ہے کہ وہ اپنا علاج کرائے اور امپوٹنسی کو کنٹرول کرے تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر شوہر شادی کے وقت نہ مرتا اور نہ مرد ہی رہا تو بیوی اپنے نکاح کی تنسیخ کے لیے عدالت سے ڈگری حاصل کرنے کی حقدار ہے. لیکن ایسی ڈگری ثابت کرنے سے قبل عدالت کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی درخواست پر اسے حکم دے کہ وہ اس حکم سے عرصہ 1 سال کے اندر عدالت کی تسلی کرے کہ وہ نامرد نہیں رہا. اگر شوہر اس عرصے میں عدالت کی تسلی کرا دے تو اس کی نامردی کی بنا پر کوئی ڈگری صادر نہیں کی جائے گی. عدالت اس کو ٹائم دیتی ہے. چارہ کار حضا اگرچہ پہلے موجود تھا لیکن مسلم انفساخ نکاح ایکٹ 1939 میں شامل ہو کر مندرجہ ذیل تبدیلیوں کا باعث بنا. عورت کے لیے لازم نہ ہے کہ وہ ثابت کرے کہ بوقت نکاح اس کا شوہر امپورٹنٹ تھا. قانون حضا سے پہلے یہ عورت کو ثابت کرنا پڑتا تھا. یہ پہلے سے قانون میں، اسلامی قانون میں چیزیں موجود ہیں. مرد کی نامردی کے خاتمے کے لیے 1 سال تسلی کا عرصہ لازمی نہیں رہا. بیوی کے لیے لازم نہ ہے کہ وہ 1 سالہ آزمائشی عرصہ گزارنے کے بعد یہ ثابت کرے کہ اس کا شوہر نامرد نہیں رہا. یہ ثابت کرنا مرد کا کام ہے کہ وہ اپنی مردانگی ثابت کرے. کہ امپوٹنسی کے لیے اس کو 1 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو اگر 1 سال کے اندر وہ اپنی امپوٹنسی کو مینیج کر لیتا ہے تو تنسیخ نکاح نہیں ہوتی، نہیں تو تنسیخ نکاح عورت کرا سکتی ہے. شوہر کا ظالم، انسینٹی آف ہسبینڈ. اگر شوہر بیوی کو انسان ظالم
اکثر و بیشتر زدکوب کرتا ہو، ظلم یا اس رویے سے بیوی کی زندگی جیون کرے، خواہ ایسا سلوک جسمانی بدسلوکی میں نہ آتا ہو، بدنام عورتوں کی صحبت میں رہتا ہو، بدنام زندگی بسر کرتا ہو، بیوی کو غیر اخلاقی زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتا ہو، شوہر اگر بیوی کی جائیداد فروخت کر دے، بیوی کو اس کی جائیداد استعمال کرنے سے روکے۔ اسلام میں جو طلاق کا حق دیا گیا ہے، بنیادی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلاق جو ہے وہ حلال چیزوں میں مجھے سخت ناپسند، کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ساتھ رہیں، اور اگر آپ محسوس کریں کہ معاملات اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں تو پھر طلاق لی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے کہ عرب معاشرے میں پہلے عورت کو جو تھا اپنی جائیداد سمجھا جاتا تھا، جب ایک دفعہ ایک شخص کے کنٹرول میں ایک عورت آ جاتی تھی تو وہ اس سے نکل نہیں سکتی تھی۔ جو اسلام میں خلا ہے یہ کیا ہے کہ عورت کو انتہائی مجبور حالات میں علیحدہ ہونے کا حق یہ دیا گیا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو اس کی جائیداد استعمال کرنے سے روکے، شوہر مذہبی عقائد میں رکاوٹ بنتا ہے، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں یکساں سلوک نہ کرے، تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بذریعہ عدالت تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرے۔ مدرجہ وجوہات کے علاوہ بیوی مدرجہ ذیل صورتوں میں بھی نکاح کی تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنے کی حقدار ہوگی اگر شوہر بلا جواز عرصہ 3 سال سے اپنی زوجہ سے ازواجی فرائض سر انجام نہ دے رہا ہو، اگر شوہر 2 سال سے مخبوط الحواس ہو یا کوڑ یا کسی شدید بیماری میں مبتلا ہو، اگر بیوی نکاح کے ہونے سے انکار کرے تو بھی وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری لے سکتی ہے۔ یہ جو خلا ہے اسلام میں یہ کیا ہے؟ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، مجھے پسند نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انہوں نے آپ کو باغ جو ہے حق مہر میں دیا، کیا وہ آپ چھوڑ دیں گی؟ انہوں نے کہا چھوڑ دوں گی۔ تو اس بات پر وہ خلا ہو گئی۔ تو بیسیکلی یہ کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ میں جو کانٹریکٹ توڑتا ہے لائبلٹی اس پر جاتی ہے، لیکن یہاں تنسیخ نکاح، یہ تنسیخ نکاح کی ڈگری ملتی ہے۔ خلا ایک علیحدہ چیز ہے۔ طلاق کے اثرات، افیکٹ آف ڈائیورس، بعد ازاں طلاق عورت کے لیے عدت گزارنا لازم ہے، اس کے بعد یہ عورت نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ عدت بیسیکلی اسی لیے ہی ہوتی ہے کہ اس عورت جو ہے وہ عدت گزارتی ہے۔ عورت کے لیے نکاح ثانی کا حق طلاق کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان میرج کنزیوم نہ ہوئی ہو تو عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں ہے، مہر فوری طور پر واجب الادا ٹھہرتا ہے۔ بعد ازاں طلاق، اگر طلاق کے بعد میاں بیوی کے درمیان کوئی ریلیشن ہوگا تو وہ زنا شمار ہوگا۔ بعد ازاں طلاق، اگر میاں بیوی کے درمیان ریلیشن ہوگا، کوئی اولاد ہوگی تو وہ ولد الحرام کہلائے گی، صحیح النسب نہیں ہوگی۔ اگر طلاق سے پہلے اولاد حلال اور صحیح النسب تھی، میاں بیوی کے مابین حقوق و فرائض ختم ہو جاتے ہیں، طلاق سے وہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی اگر بعد از طلاق دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو حلالہ کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ حلالہ اسلام میں اس کی بڑی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ حلالہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور اس سے وہ نکاح ختم ہو تو وہ اس سے نکاح کر لے۔ اگر وہ اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اس سے نکاح کروں گی، اس سے ڈائیورس لوں گی اور پھر اس سے نکاح کروں گی، تو یہ حرام ہے۔ یہ حلالہ انتہائی غلط چیز ہے، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو ضمیر کے خلاف ہو، اسلام کا کوئی بھی اصول انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام کے تمام اصول انسانیت کے قریب ہیں۔ تو یہ 1939 میں ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ بنایا گیا، یہ ساری چیزیں اسلام میں موجود تھیں۔ انہوں نے انگریزوں نے کیا کیا ہے کہ وہی اصول کوڈیفائی کر دیے، بس ان کو ایک کوڈیفیکیشن کی شکل دے دی۔ یہ اصول آلریڈی اسلام میں موجود ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا مسلم پرسنل لا میں اسکوپ اینڈ فنکشن آف اسلامک لیگل سسٹم کہ اسلامک لیگل سسٹم عدل پر مبنی ہے، رول آف لا پہ مبنی ہے۔ واٹ از اسلامک لا؟ اسلامک لا جو ہے
کی بنیاد احکامات خداوندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ڈیفائن نکاح. نکاح از دا مدر آف آل انسٹیٹیوشن. نکاح ہی سے تمام بڑا کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے. تو اس کو ختم کرنا، اگر یہ ختم ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے رشتے ختم ہوتے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچے ہوں اور نکاح ختم ہو. تو وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے، اگر ماں کے پاس ہیں تو وہ ایک طرح کے والد سے محروم ہیں، اگر والد کے پاس ہیں تو والدہ سے محروم ہیں. ماں باپ کے ہوتے ہوئے نہیں ہوتے. What are the kinds of marriage؟ کہ میرج میں کی کیا اقسام ہیں؟ اس میں صحیح میرج ہے، وائڈ میرج ہے، باطل میرج ہے. نکاح کے لوازمات ہم نے پہلے پڑھے ہیں کہ وہ نکاح کے لوازمات کیوں رکھے گئے ہیں کہ جب ایک اتنا بڑا ایک کانٹریکٹ، ایک ریلیشن قائم ہو رہا ہے، اس کی صورت میں اتنے حقوق و فرائض جنم لے رہے ہیں تو وہ سرٹن تو ہونا چاہیے، مذاق تو نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ شخص لڑکا ہو یا لڑکی یا ان کے رشتہ دار، مطلب لڑکا اور لڑکی ولی سب باؤنڈ ہوں، ان شرائط واضح ہوں، گواہ موجود ہوں، تاکہ چیزیں سرٹن ہوں. اولاد کا صحیح النسب ہونا ہوتا ہے. ایک آدمی ذرا سی بات پر کہتا ہے جی میرا تو یہ نکاح نہیں ہوا، جائز نہیں ہے، جی فلاں نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے کتنے مسائل ہیں. تو ان چیزوں کو سرٹن کیا گیا ہے تاکہ کوئی شخص اپنی بات سے پھر نہ سکے. تو کائنڈز آف میرج کو پڑھا اور ڈیسولوشن آف مسلم میرج کہ ایک عورت کن صورتوں میں تنسیخ نکاح کر سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ.